القرآن خلق الإنسان۔ آئیے ہم اور آپ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، اور اس کتاب پر اپنا ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور اس کے ساتھ جو کفر کرے وہ نقصان والا ہے، یعنی کہ وہ خسارے والا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اگلی آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو ہم نے تمہیں عطا کی تھی اور تمہیں ساری دنیا میں فضیلت عطا کی تھی۔ اس کی اگلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ یہ وہ آیت میں دہرا رہا ہوں جو پچھلے ہفتہ میں بیان کر چکا ہوں، بس ریویژن کے طور پہ میں یہ سرسری طور پہ جو ہے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر بھی میں بیان کروں گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن ہر نفس ایک دوسرے نفس کے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ فائدے نہیں پہنچا سکے گا۔ ولا یقبل منہا عدل، اور نہ کسی شخص کی فدیہ وہاں قبول کی جائے گی۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ اس کی کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اگلی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پھر حضرت ابراہیم کی بات آ رہی ہے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، عرض کرنے لگے اے میرے رب اور میری اولاد کو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، یعنی آپ کی اولاد میں جو نیک صالح ہوں گے میں ان کو تو امام بناؤں گا، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں بناؤں گا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنا دی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر دیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، طائفین والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والراکعین اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے طائفین والعاکفین والرکع السجود، یعنی رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لے رہا ہے کہ تم میرے گھر کو یعنی کعبۃ اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو گے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن و امان والا شہر بنا دے، یعنی کعبۃ اللہ کو امان والا شہر بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر، اب یہاں پر صرف اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے جو ایمان والے ہیں۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان باشندوں کے لیے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے لیے رزق کا فراہم عطا فرما۔
اس کے بعد کہا جا رہا ہے قال ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا۔ پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ انی عہد الظالمین، یعنی کہ میں ظالموں کو اپنا امام نہیں بناؤں گا، لیکن یہاں پہ یہ بات کہا جا رہی ہے کافروں کو فائدہ تو دوں گا لیکن اس میں امامتی میں ان کو شامل نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر انہیں دوزخ کے عذاب میں گھسیٹوں گا، یعنی کہ جو غلط کریں گے، جو وعدہ خلافی کریں گے، انہیں دوزخ کے عذاب میں گھسیٹوں گا۔ وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم جو ہے وہ بد سے بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھانے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت جو لے رہے ہو اسے قبول فرما۔ ایک خدمت کر بھی رہے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ قبول فرما۔ عبادت کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، خلوص و للہیت سے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے ڈر ڈر کے پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نمازی ہو گیا ہوں، یہ نہیں میں عبادت و ریاضت والا ہو گیا ہوں، بلکہ اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سے یہ بھی خوف کھانی چاہیے کہ اے اللہ کہیں ہماری یہ عبادت کہیں ہماری رائگاں تو نہیں چلی جائے گی، کہیں یہ آپ کی بارگاہ میں کہیں یہ منہ پہ تو نہیں مار دیا جائے گا میرے۔ تو اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے کے ساتھ اللہ سے خوف بھی کھانا ہے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس خدمت کو قبول فرما۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگلی آیت ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ اللہ کی فرما برداری تو کر بھی رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو یہ واقعہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف کام کہاں کرتے ہیں، لیکن وہ فرما برداری کرتے ہوئے بھی یہ دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار فرما۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمارے کو اپنی عبادتیں بھی سکھا اور ہماری توبہ بھی قبول فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو کہی جا رہی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، یعنی پڑھنے کے ساتھ ساتھ کتاب کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی تعلیم دے اور انہیں پاکیزہ بنائے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب آج کا جو ٹاپک ہے اپنا سورہ بقرہ آیت نمبر 130، جو خطبہ مسنونہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، دین ابراہیمی سے وہ کون ہے جو رغبتی کرے گا، یعنی اس سے دوری اختیار کرے گا۔ وہ کون ایسا شخص ہوگا جو دین ابراہیم اتنا اچھا دین ہے، یعنی دین اسلام، میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین دین اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک دین اسلام ہی ہے، لیکن تبدیلی جو آئی وہ شریعت میں تبدیلی آئی۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہوگا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیک کاروں میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اب یہ تو سب کو واقعہ پتہ ہے، 87 کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
کہ پہلی اولاد ہوئی بہت مدت کے بعد، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امتحان لینا چاہا تو کہا کہ اپنی جو تمہارے لیے سب سے عزیز ہو اس کو میری راہ میں قربان کرو۔ یہ بھی خواب میں نہیں آیا تھا کہ تم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرو، بلکہ تمہارے نظر میں جو سب سے عزیز ہو اسے قربانی کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اب جو واقعہ کا سلسلہ جو شروع ہوا، اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات ہوئے تھے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، یعنی جو بھی حکم آیا حکم کی تعمیل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو بھی امتحان آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہم نے پہلے پڑھ چکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پاس کیا۔ تو پھر یہاں حکم ہو رہا اذ قال له ربه اسلم، جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، تو انہوں نے گردن رکھی۔ قال اسلمت لرب العالمین، عرض کی کہ میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اس کے لیے گردن رکھی جو سارے جہان کا رب ہے۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے اولاد کو کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب وصال کا وقت آیا تو 12 بیٹوں کو انہوں نے جمع کیا اور سب سے یہ عہد لیا کہ میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، اسی کے بارے میں یہ ذکر آ رہا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی۔ یا بنی، اے ہمارے بچوں، یا بنی اے ہمارے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دن کو پسند فرمایا، یعنی دین اسلام کو، جو ابراہیم کا دین وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دین، تو اس دن کو پسند فرمایا۔ تو حضرت یہاں پہ کہا جا رہا ہے اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دن کو پسند فرمایا، تو خبردار، کیا کہہ رہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا، یعنی تمہارا جب انتقال ہو تو تم دین اسلام میں داخل رہو، یہ نہیں گمراہیت والا راستہ اختیار کر لو، بے دین ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد سے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے یہ وعدہ لے رہے ہیں اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین پسند فرما لیا ہے، تو کہہ رہے ہیں خبردار تمہارا انتقال جب ہو، جب تم ایمان پر تم ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم رہو، تب تمہارا انتقال ہو، تمہارا انتقال بے ایمان کی حالت میں نہ ہو جائے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب کی موت آئی، یعنی بنی اسرائیل جو 12 بیٹوں سے جو چلی نسل، تو اس میں سے سب اس وقت کیا تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موجود تھے، اور وہ دین ابراہیم کو فالو کرنے کے لیے جو وعدہ لیا گیا اس کے بارے میں یہاں یاد دلایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو۔ جب سورہ یوسف ہم پڑھیں گے تو اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل آئے گا، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسرائیل، اور اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سورہ یوسف میں پڑھیں گے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ بلکہ تم میں خود موجود تھے جب یعقوب کی موت آئی، جب یعقوب کی موت آئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے۔ قالوا نعبد الہک و الہک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، کہ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے، ہم پوجیں گے اسے، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا، جو خدا ہے آپ کا، اور کہا جا رہا آگے آبائی کا ابراہیم، یعنی ہمارے آبا ابراہیم کا خدا ہے۔ اس وقت تو وعدہ کر رہے ہیں لیکن بعد میں وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ آبائی کا ابراہیم، آپ کے اور آپ کے آبا ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک خدا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے حضور گردن رکھیں گے،
یعنی اس وقت وہ وعدہ کر رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وصال کا وقت آیا تو اپنے والد صاحب سے وہ وعدہ کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے سب بچے کہ ہم پوجیں گے اسی کو جس کو آپ نے پوجا، جس نے ہمارے آبا ابراہیم نے پوجا علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جس کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اس صورت میں یہ آیت 2 مرتبہ ہے۔ لاسٹ جو الف لام میم کا پہلا سپارے کا جو لاسٹ آیت ہے وہ یہی ہے، لیکن ایک مرتبہ ریپیٹ پہلے ہی کر دیا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تلک امۃ قد خلت، اے امت یہ امت تو گزر چکی، تلک امۃ یہ امت تو گزر چکی جو انہوں نے کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے جو کیا، ان کی امتوں نے جو کیا وہ گزر چکی۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی۔ تلک امۃ قد خلت، یہ امت تو گزر چکی جو انہوں نے کیا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لیے، یعنی تم جو کرو گے تمہارے لیے ہے، وہ جو کیے وہ ان کے لیے ہے۔ آج ہم خواہ مخواہ کے فالتو کے بحث و مباحثہ میں پڑھ کر اپنا ایمان کمزور کر بیٹھتے، وہ کون تھے، یہ کون تھے، وہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے۔ ہم سے سوال کیا جائے گا ہمارے اعمال کے بارے میں، ہمیں فلانے کیا تھا، کیا وہ تھے، کیا نہیں تھے، یہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال پوچھے، لیکن ہم کیا ہیں، ہمارا عمل کیا ہے، یہ ہم سے سوال کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم اپنے عمل کو کیوں نہیں دیکھیں؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تلک امۃ قد خلت، یہ امت تو گزر چکی جو انہوں نے کیا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے جو ہے جو تم کرو گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 135 ہے سورہ بقرہ کی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو راہ پاؤ گے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے پاس تبلیغ کے لیے جاتے تو وہ کیا کہتے تھے، یا مسلمانوں کو کیا کہتے تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو کہتے تھے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو تم راہ پا جاؤ گے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو راہ پاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا تھا، اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا تھا، تب وہ جواب دیا کرتے تھے کہ تم فرماؤ اے مسلمانوں، تم کہہ دو بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا ہے، ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے حضرت ابراہیم نہیں تھے، مشرکوں میں سے حضرت ابراہیم نہیں تھے، ان کا دین ہم اختیار کرتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 ہے، قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ قُولُوا آمَنَّا، یعنی اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، یعنی اے مسلمانوں تم سب یہ کہو یہودیوں کو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو نبیوں پر نازل ہوئی، جو آپ نے اتارا۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتری، وَإِسْمَاعِيلَ، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو اتری، وَإِسْحَاقَ، جو حضرت اسحاق علیہ السلام پر اتری، وَيَعْقُوبَ، جو حضرت یعقوب علیہ السلام پر اتری۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور جو کچھ اللہ کے جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ یعنی مسلمانوں کو یہاں ایک گائیڈنس کے طور پہ یہ باتیں رکھی جا رہی ہے۔ جب یہودی کیا بولے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، تم تبھی فلاح پاؤ گے جب یہودی اور نصرانی ہو جاؤ، تب انہیں یہ گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم سب یہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ نے جو نازل کیا
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، حضرت اسحاق علیہ السلام پر، حضرت یعقوب علیہ السلام پر، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ اللہ کے جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرے انبیاء کو دیے گئے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی ہم ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بحث و مباحثہ میں ہم نہیں پڑھتے کہ وہ بڑے تھے چھوٹے تھے کیا نہیں تھے، بلکہ ہم ہر نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے بیچ میں فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے۔ اب یہاں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے تم جس طرح سے مسلمان ہوئے ہو، یہودی اور نصرانی بھی اگر ایمان لے آتے ہیں تو تمہارے لیے جو حکم ہے، تمہارے لیے جو جنت کا حکم ہوا ہے، ان کے لیے بھی یہی حکم صادر ہوگا، لیکن بشرطے کہ وہ ایمان لے آئیں تم جس طرح سے ایمان لے آئے۔ پہلے تو انہیں بتایا گیا کہ ایمان، اے مسلمانوں تم کہو ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں اور کس طریقے سے ایمان رکھتے ہیں، پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جس طرح سے ایمان رکھتے ہو، اگر یہودی اور نصرانی بھی ایمان لے آئے تو ان کے لیے بھی وہی حکم ہے جو تمہارے لیے حکم ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ منہ موڑ لے، ہے نا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ منہ موڑ لے تو در حقیقت یہ دشمنی میں پڑ گئے۔ منہ اگر وہ موڑ لیتے ہیں تم سے، تم ان کی جب بات نہیں مانتے ہو اور وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اور جب تم ان کے پاس تبلیغ کے لیے جاتے ہو اور وہ منہ موڑ لیتے ہیں تو وہ تم سے دشمنی کے عوض میں اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام مسلمانوں کو گائیڈ کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب اللہ تمہارے حمایت میں ان قریب ان سے نمٹ لے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طرف ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمہارے طرف سے اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 ہے صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، یہ مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان اس طرح سے لاؤ جس طرح سے اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ جس طرح سے کہہ رہا ہے اس رنگ میں ڈھل جاؤ، اسی کا اللہ کا رنگ بتایا گیا۔ صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بھی کوئی بہتر رنگ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، آپ کہہ دیجئے محبوب کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ آج ہم طرح طرح کے بریلوی، یہودی، اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ، اس طریقے کے مسئلے سے ہم الجھ جاتے ہیں۔ کیا ہم کبھی یہ سوچتے بھی ہیں کہ صحابہ بھی اس طرح کے باتوں میں کیا الجھا کرتے تھے؟ ہم کس طرف اپنا رخ پھیر لیے؟ ہمیں صحابہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، صحابہ کرام کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور طرح طرح کے فرقے بازی میں ہم پڑھ کر کے آج ہم کہیں بھی بات کریں سب سے پہلے ہمارا مسلک، ہمارا دین، ہمارا یہ، ہمارا وہ، اپنی بات کو منوانے کے لیے طرح طرح کے باتوں میں الجھ کر اپنا ایمان کمزور کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی اس طرح کی باتوں میں لگا کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ صرف اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی فرما برداری۔ تو اس طرف ہمارا توجہ ہونا چاہیے۔
تو قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، آپ کہہ دیجئے کہ تم ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ تم جان لو اللہ تمہارا بھی وہی ہے اور اللہ میرا بھی وہی۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، پھر وہی بات آ گئی، ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارا اعمال ہے۔ تم جس طرح کے عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اسی طرح سے پیش آئے گا، ہم جس طرح سے عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اسی طرح سے پیش آئے گا۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارا اعمال اور تمہارے لیے تمہارا اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم نے تو اپنی بندگی صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی رکھ رکھی۔ جب یہودی اور نصرانی مسلمانوں سے جھگڑتے تھے تو یہ بات کہی جا رہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم نے تو اپنی بندگی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر لی ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی تھے؟ یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کی اولاد کیا یہودی اور نصرانی تھے؟ تو قرآن جواب دے رہا ہے قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عند اللہ، اور اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ یعنی ان کے پاس کتابیں ہیں، سب دلیلیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی من گھڑنت باتیں بنا بنا کر کے مسلمان جو ہوئے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش، تو اللہ کے طرف ایک طرف وہ تہمت لگا رہے ہیں، اللہ کی باتوں میں تبدیلی لا کر کے وہ اللہ کے یہاں تہمت لگا رہے ہیں کہ اللہ اس طرح سے فرما رہا ہے، جھوٹی باتوں کو گڑھ کر کے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے۔ اور آج کی ہماری آخری آیت ہے جو میں نے جیسے بیان کیا، تو یہ آیت ایک مرتبہ ہم نے اسی رکوع میں پڑھ چکا، اور یہ پہلے سپارے کی آخری آیت ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا پہلا سپارہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ امت تو گزر چکی، میں بیان پہلے ہی کر چکا، یہ امت تو گزر چکی جو انہوں نے کیا۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وہ ان کے لیے ہے جو انہوں نے جو کر چکے، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرمائے، اور جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ان جو ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کو نیست و نابود عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان